کہ تم دوسروں کی تجوریاں بھرنے کے لیے ہر روز گندگی کے ڈھیر کوریدنے پر مجبور ہو؟ تم سیاہ ہو، چند روز کے لیے یہاں آئے ہو، رہو اور جی بہلا کے لوٹ جاؤ۔ اس راگ کو زیادہ کوریدو گے تو کوئی شرارہ تمہارے دامن کو بھی داغدار کر دے گا۔ سنڈیکیٹ والوں کو یہ بات بالکل پسند نہیں کہ کوئی ان کے قبضے میں آئی ہوئی لڑکیوں کو ورگلانے کی کوشش کرے، یعنی یہ دھندا کوئی باقاعدہ سنڈیکیٹ چلا رہا ہے۔ میں بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ چپ رہو، وہ میرا بازو دباتے ہوئے خوفزدہ آواز بولی۔ مجھے کچھ پتا نہیں، تم بھی ایسی باتیں نہ کرو، بعض اوقات میں بے دھیانی میں بے سروپا باتیں بھی کر جاتی ہوں۔ اس کا لب و لہجہ اور چہرے کی اڑی ہوئی رنگت بتا رہی تھی کہ اس کی بے سروپا باتیں نہیں تھیں، ان کے پس پشت جو کچھ بھی تھا وہ خوف آور تھا۔ وہ لڑکی اپنے انجام سے ڈرتی تھی۔ ایک موڑ گھوم کر وہ رک گئی۔ سامنے رائل ہوٹل ہے، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ بڑے نیون سائنس میں لکھا ہوا وہ روشن بورڈ دور ہی سے نمایاں نظر آ رہا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ اپنا نام بتا دینے کے باوجود اس نے رسمن بھی مجھ سے میرا نام نہیں پوچھا تھا۔ رخصت کا لمحہ آ جانے پر میں نے از خود کہا، میرا نام اسلم خان ہے، تم سے دوبارہ کہاں رابطہ ہو سکتا ہے؟ اس نے جھٹ اپنے پرس میں سے ایک کارڈ نکال کر مجھے تھما دیا۔ کارڈ پر اس کا پورا نام شری رینڈل اور نیچے ایک فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ کارڈ پر پتہ سرے سے موجود نہیں تھا۔ میرے متوقع سوال سے بچنے کے لیے وہ خود ہی بولنے لگی، میں ٹیوٹر ہوٹل میں رہتی ہوں، یہ وہاں میرا پرائیویٹ فون ہے، میں نہ ملوں تو مشین پر اپنا پیغام ریکارڈ کرا دینا، میں پہلی فرصت میں تم سے رابطہ کر لوں گی۔ میں نے اپنی جیب سے نکالا ہوا 10 پاؤنڈ کا نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ تم نے میرے ساتھ اپنا کافی وقت برباد کیا، اس لیے باقی 5 پاؤنڈ میری طرف سے ٹپ سمجھ لو۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مجروح مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے میرا ہاتھ واپس دھکیلتے ہوئے کہا، میری خالص ذاتی آمدنی ہے، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ میرے طے شدہ معاوضے کے 5 پاؤنڈ کو اپنے اس وقت کی قیمت سمجھ لو جو میں نے تمہیں بھٹکا کر ضائع کیا ہے، ٹپ کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ میں اسے نوٹ دینے پر مصر تھا، وہ خالی ہاتھ لوٹنے پر ضد کر رہی تھی۔ تھوڑی سی تکرار ہوئی مگر پھر لندن کی وہ جسم فروش عورت میرے مقابلے میں جیت گئی۔ گڈ لک سویٹ مین۔ اس نے اپنے دائنے ہاتھ کی انگلیاں ہونٹوں سے چوم کر بوسہ فضا میں اچھالا اور تیز قدموں سے موڑ گھوم کر میری نظروں سے اوچل ہو گئی۔ اس کے کارڈ پر نام سے پہلے کچھ درج نہیں تھا کہ وہ کماری تھی یا زندگی کے کسی مرحلے پر شادی کے تجربے سے گزر چکی تھی۔ وہ جو بھی تھی اور جیسی بھی تھی، میرے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار کر مجھے شدت سے یہ احساس دلا گئی تھی کہ بیشتر بنیادی اور اخلاقی قدروں سے محروم مغربی تہذیب کے جھلسے ہوئے صحرا کی بے وقت ریت میں کچھ ایسے آبدار جوہر بھی پوشیدہ تھے جو اپنی آبرو کے لیے کسی جوہری کی نظر کے منتظر تھے۔ شیری کسی شکار کی تلاش میں نکل گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی تنہائی کے ایک کربناک احساس نے مجھے آ گھیرا اور میں بوجھل قدموں سے رائل ہوٹل کی طرف ہو لیا۔ رائل ہوٹل لبے سڑک بنے ہوئے رہائشی طرز کے ایک 6 منزلہ مکان میں واقع تھا۔ فٹ پاتھ کے ساتھ لگی ہوئی خوبصورت آہنی گرل کے پیچھے تقریباً 10 فٹ تک رنگا رنگ پھولوں کے تختے نظر آ رہے تھے۔ ان تختوں کے درمیان سرخ بجری کی روش عمارت کے داخلی دروازے تک جا رہی تھی۔ عمارت کے سامنے کے حصے میں کنکریٹ یا پتھر کا استعمال بس اسی حد تک کیا گیا تھا کہ عمارت کا ڈھانچہ اپنی بنیادوں پر کھڑا رہ سکے۔ اس کے بعد ہر جگہ بہت فراخ دلی سے لکڑی اور شیشے کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس کی تار کی بیشتر عمارات اس طرز کی تھیں اور وہاں کے شہری قوانین کے باعث عمارات کے استعمال کی نوعیت بدل جانے کے باوجود کم از کم سامنے کے رخ پر کسی نمایاں تبدیلی سے محفوظ تھے۔ داخلی دروازہ سطح زمین سے 3 فٹ سے زیادہ بلند تھا۔ وہاں تک جانے والے پختہ زینوں کے دونوں طرف لمبے لمبے روشن دان نظر آ رہے تھے جو عمارت کے نیچے تہہ خانے کی موجودگی کا اعلان کر رہے تھے۔ شہر کا مطلع ابتدا ہی سے ابرآلود تھا۔ لندن بلکہ پورے انگلستان کا آسمان سال کے 12 مہینے بادلوں سے ڈھکا رہتا ہے۔ کہیں کہیں ان کی کثافت کم ہوتی ہے تو اجالا سا پھیل جاتا ہے، ورنہ ہر طرف ملگجی سے روشنی کا راج ہوتا ہے۔ جس دن کسی علاقے میں سورج چمکتا نظر آ جائے لوگوں کی عید ہو جاتی ہے۔ موسمی حالات سے گفتگو کی ابتدا کرنے والے روایت پسند انگریز اپنے دوستوں کو فون پر برائٹ سنی ڈے کی مبارکباد دیتے ہیں۔ کھلے آسمان اور تیز چمکیلی دھوپ سے محروم اس قوم کو موسم کی یہ خرابی کبھی بھی ترقی اور لگن سے کام کرنے سے نہیں روک سکتی۔ فوار اور برسات کی جھڑی یہاں کے معمولات میں شامل ہیں۔ چمکیلے دن میں بھی لوگ گھروں سے نکلتے ہوئے طے ہو کر جیب میں سماج جانے والی برساتی یا چھتری لے کر گھر سے نکلتے ہیں۔ مطلع صاف ہونے کے باوجود کسی سم سے اچانک کالی کالی گھٹائیں امڑتی ہیں اور فوار پڑنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہوا کا دباؤ کم ہو تو یہی بوندا باندی ذرا سی دیر میں دھواں دار برسات کا روپ دھار لیتی ہے۔ میں نے رائل ہوٹل کی روش پر قدم رکھا ہی تھا کہ فوار پڑنے لگی۔ میرے پاس باران رحمت سے محفوظ رہنے کا کوئی فوری وسیلہ نہیں تھا۔ میں نے رفتار تیز کر دی۔ سطح زمین سے کئی فٹ کی بلندی پر ہوٹل کے داخلی حال میں میز کے پیچھے بیٹھی ہوئی سفید فام عورت بظاہر میز پر رکھا ہوا چھوٹا ٹی وی دیکھنے میں منہمک تھی مگر اپنے فرائض سے غافل نہیں تھی۔ اس نے دروازے کے شفاف شیشے میں سے مجھے دیکھ لیا تھا۔
میں چند زینے طے کر کے جوں ہی شیشے اور لکڑی کے بنے ہوئے پرشکوت دروازے پر پہنچا، برقی تالے کا بزر بولنے لگا۔ اندر والی نے مجھ سے انٹرکام پر کوئی استفسار کیے بغیر بٹن دبا کر تالا کھول دیا تھا، کیونکہ میرے بائیں ہاتھ میں لٹکا ہوا ہلکا سا سوٹ کیس میری فوری ضرورت کا واضح اشتہار تھا۔ دروازہ کھولتے ہوئے میری نگاہ اندر جھولتی ہوئی تختی پر پڑی۔ پاکستان میں نو ویکینسی کا بورڈ ملازمت کے امیدواروں کو باہر ہی سے بھگانے کے لیے کام آتا ہے۔ رائل ہوٹل میں اسے خالی کمروں کی فراہمی سے معذوری کے اظہار کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ میرے داخل ہونے پر خود کار دروازہ پھر سے مقفل ہو گیا۔ کرسی پر موجود صحت مند خاتون ٹی وی بھول کر میری طرف متوجہ ہو چکی تھی کہ اچانک سلیم اکبر خان کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ویری گڈ، تم ٹھیک وقت پر آئے ہو۔ یہاں تک پہنچنے میں تمہیں کوئی دشواری تو نہیں ہوئی؟ ملی سلیم کا انداز پیشوائی دیکھ کر وہ عورت دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہوگی جس پر کوئی فٹ بال میچ دکھایا جا رہا تھا۔ میں سلیم کی طرف بڑھ گیا۔ ہاتھ ملانے کے بعد اس نے میرے ہاتھ سے سوٹ کیس لے کر وہیں ایک کنارے سے رکھ دیا اور ایک دروازے میں گھس گیا۔ وہاں بھی ٹیلی ویژن پر میچ چل رہا تھا۔ وہ کمرہ بیک وقت 10-12 آدمی آسانی سے استعمال کر سکتے تھے، مگر اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا، چوبی فرش پر، بلکہ اس کو چھپانے اور موسم کی سردی سے محفوظ رہنے کے لیے دبیز فرشی قالین کا استعمال ٹھنڈے ملکوں کے باشندوں کے لیے ایک ناگزیر مجبوری کا درجہ رکھتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ ہزاروں اور کبھی کبھی لاکھوں کی اضافی لاگت سے قیمتی پتھروں سے خوبصورت فرش بنواتے ہیں اور یورپ والوں کی معاشرتی نکالی میں اسے کسی بھی قالین کے نیچے دفن کر دیتے ہیں۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ سلیم نے میرے ساتھ ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، تمہاری قسمت بہت اچھی ہے، اسی ہوٹل میں ایک کمرہ خالی ہوا تھا، ایلزا نے مجھے بتایا اور میں نے اسے فوراً ہی بک کر لیا۔ اب تم مزے سے یہیں رہ سکتے ہو اور تم میرے ساتھ رہو گے؟ میں نے اپنے شبے کی تصدیق چاہتے ہوئے پوچھا۔ وہ پہلی بار مسکرایا، بولا، میں اتنا بدذوق نہیں ہوں، تھوڑی سی تنگی ترشی میں اسی پالش لڑکی کے ساتھ گزارا کر لوں گا، بیچاری کی کچھ بچت ہوتی رہے گی۔ میں نے شیری سے حاصل ہونے والی معلومات سلیم کے کانوں میں انڈیلنے کا ارادہ کیا، لیکن بر وقت یہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ اس معاملے میں ہوٹل والی نے سلیم سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا، بیشتر رعایت اسے اور لڑکی کو ہی منتقل کر دی تھی۔ سلیم نے مجھ سے کچھ پوچھا، لیکن فٹ بال میچ پر کمنٹری کرنے والے کی پرجوش آواز اور تماشائیوں کے غلغلے کی وجہ سے بات میرے پلے نہیں پڑ سکی۔ اسے بند کر دو یا چینل بدل دو، میں نے ٹیلی ویژن کی طرف اشارہ کر کے بیزاری سے کہا۔ سلیم نے ریموٹ کنٹرول اٹھا کر اسکرین تاریک کر دی۔ اس وقت ہر چینل پر ایک ہی کہانی چل رہی ہوگی، اسے بند کرنا ہی سب سے بہتر ہے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے ریموٹ کنٹرول میز پر رکھ دیا۔ میرے کان کھڑے ہوئے۔ کون سی کہانی کا ذکر کر رہے ہو؟ ساؤتھ ہال میں گولیاں مار کر ایک جوڑے کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس نے برا سا منہ بنا کر بیزاری سے کہا۔ آدھے گھنٹے پہلے یہ خبر آئی تھی۔ اب ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے چکر میں ہر چینل اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کوئی بھی حادثہ یا واقعہ ہو جائے تو یہ لوگ اسے یوں بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں جیسے وہ دنیا کی سب سے بڑی خبر ہو۔ وہ ہر قیمت پر گیتا اور جیمز پنڈت کو ہیرو بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ گیتا تو خیر کسی بھارتی عورت کا نام ہو سکتا ہے، مگر یہ جیمز پنڈت کیا بلا ہے؟ اس موضوع سے گہری دلچسپی ہونے کے باوجود میں نے محض سرسری سی حیرت سے پوچھا، گیتا کے ساتھ مرنے والا کوئی حرام کا چنا ہے؟ اس نے غصے سے کہا۔ لو خود ہی سن لو۔ یہ کہہ کر سلیم نے ٹیلی ویژن کھول دیا۔ وہ کوئی مقامی چینل تھا جس پر جائے واردات کی فلموں کے ساتھ مرنے والوں کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ اگر ان خبروں میں دلچسپی ہے تو میں ذرا اوپر کمرے تک ہوں، اتنی دیر میں نیچے کچن سے چائے تیار ہو کر آ جائے گی۔ اس نے پہلو بدل کر کہا، اسے بند ہی کر دو تو بہتر ہے۔ میں یہاں خبریں سننے نہیں آیا، تم سے باتیں کرنے اور پینے پلانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے بے فکری سے کہا، میرے لیے وہ خبریں لاکھ اہم صحیح، مگر ان میں میری غیر معمولی دلچسپی میری سلامتی کے لیے سم قاتل ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ خبریں میں اخبارات میں زیادہ تفصیل سے پڑھ سکتا تھا۔ میرے لیے ان خبروں کی اہمیت صرف اتنی تھی کہ گیتا کے فلیٹ میں مکفل دونوں لاشیں زیادہ دیر تک پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی۔ چند گھنٹوں ہی میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ میرے لیے اچھا ہے کہ تم تھوڑی دیر تک یہ خبریں دیکھتے رہو، پینے پلانے کے لیے ہم اوپر چلیں گے۔ میں ایلزا کے ساتھ مل کر کمرے میں جگہ بنا کر آتا ہوں۔ دراصل مجھے یقین نہیں تھا کہ تم آؤ گے، اس بے یقینی کی وجہ، اور پھر تم نے میرے لیے ایک کمرہ بک کیوں کرایا؟ بس میرا دل کہہ رہا تھا، تم بھی میری طرح دل پھینک معلوم ہوتے ہو۔ راستے میں کوئی شہزادی مل جاتی تو یہاں کا راستہ بھول کر سوٹ کے سمیت اسی کے پیچھے ہو لیتے۔ تم 7:30 بجے تک نہ آتے تو میں بکنگ کینسل کرا دیتا، میری گرہ سے ایک پینی بھی نہ جاتی۔ ہم دونوں ہی ہنسنے لگے اور میں نے اسے اپنی پالش محبوبہ کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ اس دوران میں ٹیلی ویژن مسلسل چلتا رہا تھا۔ سلیم سے باتیں کرتے ہوئے بھی میرے کان اسی پر لگے ہوئے تھے۔ اناؤنسر اسے لندن کی تاریخ کا ایک سنسنی خیز دوہرا قتل قرار دے رہا تھا، کیونکہ ان میں سے گیتا براہ راست انڈین فارن سروس کی ملازمت تھی اور جیمز پنڈت کے بھی انڈین ہائی کمیشن سے گہرے روابط تھے۔ ٹیلی ویژن پر مرنے والوں کی تصاویر بار بار مختلف زاویوں سے دکھائی جا رہی تھیں، اس کے ساتھ ان کے زندگی کی تصاویر بھی حاصل کر لی گئی تھیں۔
गीता के किचन के डस्टबिन में पड़े हुए ओमेंस के खाली डिब्बे और खाने के बर्तन भी सुराग रसानों और टीवी कैमरों से महफूज नहीं रहे थे। वो तफसीलात जो शायद खासी देर से बताई जा रही थी मेरे लिए दिलचस्प थी। गीता इंडियन फॉरेन सर्विस में 10 साल से मुलाजमत कर रही थी और अपनी सलाहियतों की बिना पर तरक्की करते करते सबसे बड़े नॉन ग्रेड ओहदे पर पहुंच चुकी थी, जो चीफ क्लर्क के ओहदे के मुसावी था। वो लंदन में इंडियन हाई कमीशन के तजारती शोबे में सीनियर ऑपरेटर के ओहदे पर मामूर थी। गीता के बारे में बकिया बातें शायद टेलीविजन दोबारा ऑन होने से पहले ही बताई जा चुकी थी, लेकिन जेम्स पंडित के बारे में पूरी तफसील मैंने सुनी। वो बज़ाहिर कोई काम काज नहीं करता था, लेकिन फिर भी कभी तंग दस्ती का शिकार नहीं रहा था। वो अक्सर इंडियन हाई कमीशन में देखा जाता था, जिसके बिना पर साउथ हाल में रहने वाले बेशतर लोगों को शुबा था कि वो ब्रिटिश हुकाम से सोशल सिक्योरिटी वसूल करने के साथ साथ वक्तन फवक्तन हाई कमीशन के लिए मुखबरी भी करता था। ऐसे हर मुआहदे पर उसे माकूल रकम मिलती थी, जो उसकी ज़रूरियात के लिए काफ़ी साबित होती थी। इंडियन हाई कमीशन के एक तर्जुमान ने जेम्स पंडित से किसी भी किस्म का मरासम या लेन देन से इनकार किया था। इनकार करना ही था, क्योंकि उसे खुफिया आर्जी रोजगार फराहम करने पर इनके खिलाफ सोशल सिक्योरिटी के कवायद पामाल करने का इल्ज़ाम लगाया जा सकता था, जिसके नतायज नाखुशगवार होते। फिर जेम्स पंडित के अजीब नाम, सफ़ेद फार्म रंगत और दोगली नस्ल का उकदा भी हल हो गया। इसकी मां लैला पंडित लंदन में आबाद एक मुतवस्सित भारतीय घराने से ताल्लुक़ रखती थी। जवान होने की बिना पर वो बरतानवी कानून के मुताबिक अपने घर वालों के हर दबाव से आज़ाद और मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार थी। गुमराहकुन सोबतों में अपने शब रोज़ बसर करते हुए उसने पीटर ब्राउन नामी एक आवारा गर्द मकामी से शादी कर ली। पीटर सोशल सिक्योरिटी से हफ्तावार रकम वसूल करके चंद दिन में शराब नोशी में उड़ा देता। जब घर में चूल्हा ठंडा होता तो बीवी को टिकाई करके उसे कमाने पर मजबूर करता। इन्हीं झंझटों में शादी के 4 माह बाद जेम्स की वलादत हुई। इसका इब्तदाई नाम जेम्स ब्राउन था। साहिब औलाद होने के बाद लैला पंडित और पीटर ब्राउन के दरमियान तलखियों की खलीज रोज बरोज बढ़ती चली गई। पीटर नशे में होता तो उसे जेम्स के खदोखाल और बालों में मियाँ बीवी के मुतअद्दिद मुश्तरका दोस्तों की शबाहत नजर आने लगती और वो लैला पर इल्ज़ाम तराशियाँ करके उसे बुरी तरह ज़ुदोकोप करता। वो गाड़ी 1 साल भी ना चल सकी। अपने घर बार से कटी हुई लैला अपनी ज़ात पर सितम सहती रही और फिर एक दिन जवानी की भूख की वो अलमनाक कहानी अपने फितरी अंजाम को पहुंच गई। शौहर के हाथों पिट कर लैला करीब उलमर्ग पहुंच गई। पीटर समझा कि उसने बीवी को मार दिया है। वो रुपोश हो गया। लैला पंडित को महीनों बाद पता चला कि पीटर स्पेन की साहिली तफरीगाह टेनरीफ में एक एस्टेट एजेंसी चला रहा है और उसके दिन फिर चुके हैं। वो अपने शीर ख्वार बच्चे को लेकर टेनरीफ पहुंची तो पीटर ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। लैला के रोने पीटने पर उसे धक्के देकर बाहर निकलवा दिया गया। लैला को मालूम हुआ कि पीटर ने टेनरीफ में एक नोखेज क्लब डांसर से शादी कर ली है। वो मायूस होकर लंदन लौट आई। अपने बेवफा शोहर से मायूस होकर उसने इस पर लानत भेजी और अपने नाम का आखिरी हिस्सा अपने बेटे के नाम का जुज बना दिया। यह मगरिब में कंवारी माओं का एक मारूफ तरीका है कि उनके बच्चे वल्दियत का साया मुयस्सर न होने की वजह से जिंदगी भर अपनी माओं के सर नेम या खानदानी नाम से पहचाने जाते हैं। इस तरह वो जेम्स ब्राउन से जेम्स पंडित बन गया। बाप से मिले हुए रंग रूप की वजह से वो अंग्रेज मालूम होता था। माँ ने उसे पंडित बना दिया। साउथ हाल के माहौल में उसने अंग्रेजी पर अबूर हासिल करने के साथ साथ हिंदी भी सीख ली थी। वो सब कुछ था मगर कुछ भी नहीं था। लैला पंडित यकीनन ऊंची जात के किसी हिंदू घराने की बेटी रही होगी। इसने जवानी के जोश में अपने पूरे घराने के चेहरों पर कालिक मल दी। वो उम्र के आखिरी हिस्से में साउथ आल ही के एक घर में अपने अकलौते बेटे के साथ रहती थी और इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आंसुओं की झड़ी में अपने माजी को याद कर रही थी। इसके बुढ़ापे का अकलौता सहारा उसका गबरू जवान अब कुछ भी नहीं रहा था। सिर्फ उसका नाम, उसकी यादें बाकी रह गई थी। सलीम अकबर खान ने वो सब सुने बगैर थोड़ी ही देर पहले जेम्स पंडित को बेसाख्ता हराम का जना कहा था। लैला पंडित ने सिर्फ शादी के 4 माह बाद मां बनने का एतराफ करके सलीम की दी हुई उस गाली को हक बजानिब साबित कर दिया था। वो मगरिब में आबाद होने वाले घरानों का एक आम अलमिया था जिसकी बाज़गश्त गाहे बगाहे सुनाई देती थी। मजबूत मशरकी खानदानों की इस बेरहमाना टूट फूट में इस सरजमीन के कानून का बड़ा दखल था। वालिदैन को बच्चे पैदा करने का पूरा हक हासिल था, लेकिन इनकी तरबियत के लिए वो मगरबी कानून की पैरवी करने पर मजबूर थे। बच्चों की निगरानी और ताज़ीर के मशरकी तरीके इस सरजमीन पर जुर्म का दर्जा रखते थे। औलाद के बालिग होने के बाद किसी का किसी पर कोई हक नहीं था। सब अपनी अपनी जगह आज़ाद और खुद मुख्तार थे। किसी की औलाद फर्मा बरदार और वालिदैन की अतात गुजार थी तो ये बस अल्लाह की देन या औलाद की मेहरबानी ही थी, वरना कोयले की कान में उतर कर किसका मुंह काला नहीं होता। टीवी पर तकरीबन 10 मिनट तक इसी वाक़े का मुख्तलिफ पहलुओं का जिक्र होता रहा। इसमें शहरियों से राजदारी की पूरी जमानत के साथ कानून की मदद करने की अपील की गई थी। इस वक्त तक इंग्लैंड में सिगरेट नोशी पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई थी, बल्कि तंबाकू नोशी फैशन में शामिल थी। बस रस्मी तौर पर सिगरेट फरोशों पर यह पाबंदी थी कि वो नाबालिग बच्चों के हाथ सिगरेटें फरोख्त न करें।
بچوں کی اس محرومی کے ازالے کے لیے سگریٹ ساز کمپنیوں نے جا بجا ایسی خودکار مشینیں نصب کر دی تھیں جن میں مطلوبہ مالیت کے سکے ڈال کر اور مخصوص بٹن دبا کر اپنے پسندیدہ برانڈ کی سگریٹ حاصل کی جا سکتی تھی۔ خبرنامے میں دوسری خبریں شروع ہوتے ہی میں نے اپنے لیے سگریٹ سلگا لی اور صوفے کی پشت گاہ سے ٹیک لگا کر اپنے آئندہ کے لاہ عمل کے بارے میں سوچنے لگا۔ سلیم واپس آیا تو ٹیلی ویژن پر خبروں کا دورانیہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ آتے بولا، آؤ اب اوپر چلتے ہیں تو میں تمہارا کمرہ بھی دکھا دوں۔ میری وجہ سے تمہاری ایلزا تو بور نہیں ہوگی نا؟ میں نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ پولینڈ سے دور چند روز گزار کر اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ اکیلا رہ کر کوئی سیر و تفریح سے لطف نہیں اٹھا سکتا۔ سفر سے لطف اٹھانے کے لیے کسی ہم ذوق ساتھی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ شاید اسی اکیلے پن سے اکتا کر اس نے تمہیں اپنے کمرے میں پناہ دی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ اپنے اس فیصلے پر خوش ہی نہیں نازا ہے۔ ٹیلی ویژن بند کر کے میں اس آرام دہ کامن روم میں سے باہر نکلا تو میرا سوٹ کیس غائب تھا۔ فکر مت کرو، سوٹ کیس تمہارے کمرے میں محفوظ ہے، اس نے مجھے اطمینان دلایا۔ میز کے پیچھے بیٹھی ہوئی عورت میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ لہرایا اور زینوں کی طرف ہو لیا۔ زینے کشادہ اور عمارت روشن تھی۔ موسمی سختیوں کی وجہ سے مکان کا ہوادار ہونا شاید وہاں خرابی میں شمار ہوتا ہو، اس لیے تہ خانے میں واقع کچن کی ملی جلی خوشبوئیں پوری عمارت میں رچی ہوئی تھی۔ پہلی لینڈنگ پر یعنی تقریباً نصف منزل پر پیچھے کی طرف بڑے ہوئے 3 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ سلیم نے بتایا کہ ان میں 2 بیت الخلاء اور تیسرا غسل خانہ تھا۔ ہر منزل پر 6 کمروں کے لیے یہ اہتمام موجود تھا۔ غسل خانوں میں یہ کفایت کیوں کی گئی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ روز بلکہ دن میں 2 بار نہانے کا مرض ہم لوگوں کو ہلاک ہے۔ گورے کبھی کبھار نہاتے ہیں ورنہ رگڑ پونچھ سے ہی اپنا کام چلا لیتے ہیں۔ یہاں رہوگے تو اندازہ ہوگا کہ یہ غسل خانے بھی ضرورت سے زیادہ ہیں۔ میرا کمرہ پہلی منزل کی ایک تنگ راہداری میں واقع تھا۔ وہ تقریباً 10 فٹ لمبا اور شاید اسی قدر چوڑا مگر صاف ستھرا تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ 2 جڑی ہوئی سنگل مسیریاں تھیں جن پر سفید چادر والا بستر لگا ہوا تھا۔ اس مختصر سے کمرے میں ایک چھوٹی سی میز اور کرسی بھی پڑی ہوئی تھی۔ دیوار کے ساتھ ایک مہمان کے لیے صوفہ نما کرسی موجود تھی۔ دروازے کے ساتھ والی دیوار کے کونے میں واش بیسن لگا ہوا تھا جس پر شیشہ نصب تھا۔ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے وہ دیوار گیر واٹر ہیٹر میں نظر آیا جسے سکے ڈال کر مقررہ مدت کے لیے چلایا جا سکتا تھا۔ یہ کمرہ کشادہ یا پرتعیش نہیں تھا مگر اس مختصر جگہ میں بنیادی ضرورت کی چیزیں مہیا کر دی گئی تھیں۔ کمی صرف ملحق باتھ روم کی تھی۔ میری استفسار پر سلیم نے ہنس کر کہا، نہانے دھونے کے لیے 2 قدم اتر کر سہولتیں موجود ہیں۔ چھوٹی موٹی ضرورتوں کے لیے یہ واش بیسن لگا ہوا ہے، گندا ہونے کا سوال ہی نہیں۔ ذرا سا پانی بہاؤ اور واش بیسن پھر صاف ستھرا۔ ابھی تک میں صرف بڑی ضرورت کے لیے نیچے اترا ہوں ورنہ کمرہ کافی ہے۔ میں اس کا مطلب سمجھتے ہوئے بھی انجان بن گیا۔ اپنا کمرہ دیکھنے کے بعد میں نے الزا کو بے آرام کرنے کا ارادہ منسوخ کر دیا۔ بے تکلفی سے لیٹنے بیٹھنے کے لیے میرا ہی کمرہ مناسب تھا۔ سلیم مجھے اپنے کمرے میں لے جانے اور الزا سے میری مہمانداری کرانے پر مصر تھا مگر میرے دلائل نے اسے بے بس کر دیا۔ الزا نیچے آ کر بھی مہمان نوازی کے جوہر دکھا سکتی تھی۔ جب تک چاہتی وہ ہمارے ساتھ بیٹھتی پھر اپنے کمرے میں جا کر بے فکری سے سو جاتی۔ رائل ہوٹل کے اس کمرے کا کرایہ 17 پاؤنڈ یومیہ تھا۔ 2 افراد کے لیے یہ رقم 21 پاؤنڈ ہو جاتی تھی جو ناشتے، صابن، پانی اور تولیہ وغیرہ کے اضافی اخراجات کے پیش نظر مناسب تھیں۔ یہ سلیم ہی کا دم تھا کہ میں نے لندن کے کل میں اتنا سستا ہوٹل دیکھ لیا ورنہ مجھے تو ماسٹر رابرٹ ہوٹل بھی سستا نظر آیا تھا جہاں کمرے کا یومیہ کرایہ 80 پاؤنڈ تھا۔ اوپر سے بلیک لیبل کی بوتل اور برف کے ڈل لانے کے بعد سلیم نے رائٹنگ ٹیبل کے سامنے والی کرسی سنبھال لی۔ اس نے پیک بنانی شروع کیے تو میں بولے بغیر نہیں رہ سکا۔ کیا الزا کو یہاں آتے ہوئے شرم آ رہی ہے جو تم ہی یہ کام کر رہے ہو؟ اس نے گہرا سانس لے کر میری طرف دیکھا، پھر قدر توقف کے بعد بولا، وہ تھوڑی دیر بعد آئے گی۔ میں اس کے آنے سے پہلے تم سے کچھ مشورہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ میری وہاں آمد کا ایک مقصد خود بخود پورا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ بے فکر ہو کر بات کرو، میں حاضر ہوں، میں نے مسیری پر سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے گھر فون کیا تھا۔ وہ گلاس تیار کرتے ہوئے دھیرے دھیرے کہنے لگا، وہاں کی خبروں نے مجھے پریشان کر دیا یار۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرے مینیجر کی بدعمالیاں رنگ لائی ہیں۔ اس نے مجھے درآمدی سامان میں سے اہم پرزوں کی چوری، انشورنس کلیم اور پھر ان پرزوں کی چور بازاری کے بارے میں وہی کہانی سنائی جو میں اول خان سے سن چکا تھا۔ فرق بس اتنا تھا کہ وہ خود معصوم بن گیا تھا۔ اس نے ساری ذمہ داری اپنے مینیجر پر ڈال دی تھی۔ کل کسی کی رپورٹ پر پولیس نے تلاشی لے کر میرے دفتر کو سیل کر دیا ہے۔ آخر میں یہ اطلاع دے کر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ میرا گلاس میری طرف بڑھا رہا تھا۔ میں سرک کر مسیری کے سرے پر پہنچ گیا۔ ہم نے ایک دوسرے کو گڈ لک کہہ کر گلاس غولے سے ٹکرائے اور ہونٹوں سے لگا لیے۔ پہلا بھرپور گھونٹ لینے کے بعد میں نے کہا، یہ پریشانی اور بدنامی کی بات ہے۔ تمہارے پاکستان لوٹے بغیر شاید یہ قصہ نہ نمٹ سکے۔ تمہیں اپنا کاروبار بچانے کے لیے فوراً رخت سفر سمیٹ لینا چاہیے۔ موجودہ حالت میں واپس جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ وہ یک بہ یک فکر مند نظر آنے لگا۔ اگر اصل مجرم تمہارا مینیجر ہے تو تمہیں کیا خطرہ ہے؟
میں نے براہ راست سوال کر ڈالا۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ سیل فوراً نہ توڑ دی گئی ہے تو معاملہ کوئی اور رخ اختیار کر لے گا اور میری بھی گردن پھنس جائے گی۔ میں اس کام کے لیے تھوڑی بہت رقم بھی خرچ کر سکتا ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اردو میں یہ فکر ادا کرتے ہوئے اس کی آواز خود بخود دھیمی ہو گئی تھی۔ اگر صحیح مشورہ چاہتے ہو تو کھل کر بات کرو، ادھورا مسئلہ سن کر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟